بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سراپائے نور شافع یوم نشور احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کی بارگاہ میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے اللہ کریم میری آپ کی آج کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آج کے مقدس اجتماع کی برکت سے، ان پاکیزہ گھڑیوں کی برکت سے اللہ تعالی امت مصطفیٰ کو ہر قسم کی وباؤں سے بالخصوص کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی اسلام کو غلبہ، ملک پاکستان کو استحکام، عالم اسلام کے مسلمانوں کو اتفاق اتحاد کی دولت نصیب فرمائے. عزیزان گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان المبارک آج پہلا جمعۃ المبارک ہے، جس کا آج 7واں روزہ ہے، اور یہ مقدس خوبصورت بابرکت ماہ مقدس اپنے برکتوں رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اس ماہ مقدس کے روزے رکھے، نماز تراویح کا اہتمام کیا. عزیزان گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی اس زمین پر اللہ رسول کے بعد کائنات کے رشتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے پاکیزہ، سب سے مقدس رشتہ انسان کا اللہ رسول کے بعد ماں سے ہے. ماں سے پیار جو ہے وہ ماں کے پیار کے اندر دکھلاوا نہیں ہے، تصنع، ریاکاری، بناوٹ کا دور سے بھی تعلق نہیں ہے. اور ماں کو اپنی اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے، کائنات پوری کی پوری اس محبتوں کا نعم البدل نہیں دے سکتی. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ دنیا کی تمام رعنائیاں، دنیا کا حسن و جمال، دنیا کے دلکش نظارے، اس کی خوبصورتی، لطافت، نفاست، دلکشی، یہ سب کا سب چھین لیا جائے، لیکن فقط ماں کے وجود کو قائم رہنے دیا جائے تو یوں سمجھیے کہ گویا کہ آپ نے کائنات کی رعنائیوں میں سے، کائنات کی رنگینیوں میں سے، کائنات کے حسن و جمال میں سے آپ نے کچھ بھی نہیں چھینا. اور اگر ماں کا سایہ اٹھ گیا تو پھر تمام تر رعنائیوں کے باوجود، تمام تر رنگینیوں کے باوجود کائنات کا حسن و جمال بھی انسان کو سکون فراہم نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ماں کی جو محبت ہوتی ہے، جو اولاد کو ماں سے محبت ہوتی ہے، وہ تمام غرضوں سے، تمام اغراض سے، لالچ سے پاک اور صاف محبت ہوتی ہے. اگر ماں اس معاشرے میں اور سوسائٹی کے اندر اپنا اعلیٰ کردار ادا کرے، اگر ماں کی راتیں،
مصلی پہ کھڑی ہو کر قیام کی حالت میں گزریں، اگر ماں کے مقدس ایام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے ہوئے گزریں، اگر ماں کی راتیں قرآن کی تلاوت، قرآن کی آواز سے منور ہوں، اگر ماں نیک کردار ہو، اگر ماں اعلیٰ قسم کی ہو، اچھا کردار پیش کرے، تو پھر ماں کی گود میں پلنے والا جو بیٹا ہوتا ہے وہ فرید الدین گنج شکر بنتا ہے۔ اگر ماں کا کردار اعلیٰ ہوگا تو پھر ماں کی گود میں پلنے والا بیٹا غوث اعظم جیلانی کہلائے گا۔ اگر ماں اپنا کردار خوبصورت کر لے، اگر ماں کی راتیں اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے گزریں، تسبیح و تحلیل میں گزاریں، اگر ماں بیٹے کو گود میں لے کر اس کو قرآن کی لوری سنائے، دودھ پلاتے ہوئے قرآن سنائے، تو پھر ماں کی گود میں پلنے والا بیٹا اختیاری کاکی بنتا ہے۔ اگر ماں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اپنا اعلیٰ کردار پیش کرے گی تو پھر جو بیٹا ہے وہ امام ربانی کہلائے گا، مجدد الفسانی کہلائے گا، پھر وہ تاجدار گولڑا کہلائے گا۔ اور اگر ماں ساری رات مصلی پہ کھڑی رہے حتیٰ کہ رات ختم ہو جائے اور اس کا ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہو، اس کے باوجود ماں کا ایک ہاتھ چکی کی طرف ہو اور ایک ہاتھ جھولے کی طرف ہو، اور اس کے باوجود ماں کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجزن ہو، تو پھر بیٹا نیزے کی نوک پر قرآن سنانے والا امام حسین بن علی کہلاتا ہے۔ اگر ماں اپنا اعلیٰ کردار پیش کرے، ساری رات مصلی پہ گزارے، تو پھر بیٹا امام حسن مجتبی کہلاتا ہے۔ ماں سیدہ زہرا ہو تو بیٹا پھر اپنی جان کا نذرانہ دے کر نانے کے دین کی کشتی کو کنارے پر لگانے والا امام حسن مجتبی کہلاتا ہے۔ اگر ماں بطول ہو تو پھر بیٹا ابن رسول کہلاتا ہے۔ تو ماں جب اچھا کردار پیش کرے گی تو پھر ماں کی کوکھ میں جنم لینے والا، تربیت پانے والا بیٹا جو ہے وہ زمانے کے سامنے ایک نامور اور زمانے کا ایک معزز شخص بن کر جو ہے وہ اپنا کارنامہ پیش کرتا ہے۔ اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہر ایک کی ماں اعلیٰ ہے۔ میری ماں اعلیٰ، آپ کی ماں اعلیٰ، حاجی صاحب کی ماں اعلیٰ، غازی کی اعلیٰ، مجاہد کی ماں اعلیٰ، اولیاء کی، صوفیاء کی، عرفاء کی، نجباء کی، اتقیاء کی، صلحاء کی، عرفاء کی، شہداء کی، ہر ایک کی ماں اعلیٰ ہے۔ تمام کی مائیں اعلیٰ ہیں، لیکن وہ ماں جس نے اس معاشرے کو اور جس نے سوسائٹی کو امام حسین جیسا بیٹا، جس ماں نے اس کائنات کو امام حسن مجتبی جیسا بیٹا اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا جیسی شہزادی جس ماں نے کائنات کو بخشی ہے، میری اور آپ کی کروڑوں مائیں اس ماں کے قدموں کے سے لگنے والی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ جس ماں نے اس کائنات کو حسین ابن علی جیسا بیٹا دیا ہے، جس ماں نے اس کائنات کو مخدومہ کائنات خاتون جنت جیسی شہزادی عطا فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں، وہ ماں کون ہے جس ماں نے اس معاشرے کو فاطمہ الزہرا جیسی، حسن حسین جیسے شہزادے عطا فرمائی؟ وہ ماں ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، جن کا 10 رمضان المبارک کو یوم وصال ہے۔ آپ وہ خاتون اول ہیں، وہ مادر امت ہیں کہ جن کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو سامنے رکھتے ہوئے آج کائنات عالم کی سب ماؤں کو مخدومہ کائنات کی ماں سے، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر زندگی کی بھیک لیتے ہوئے کامیابی کے ایک
خوبصورت روشن سفر کے لیے چنگاری لینے کی ضرورت ہے۔ آج ماؤں کو ضروری ہے، بیٹیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخدومہ کائنات، وہ خاتون جنت، وہ مادر امت خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کامیاب زندگی اگر چاہتی ہے، زندگی کامیاب گزارنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے مادر امت کا اسوہ حسنہ سامنے رکھنا ضروری ہے۔ معاشرے کو سنوارنے میں جو بنیادی اہم کردار ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ ماں جب تک کردار ادا نہیں کرے گی تو اس وقت تک معاشرہ سنور نہیں سکتا۔ کامیابیوں کی چابیاں ماؤں کے ہاتھ میں ہیں۔ اولاد کی تربیت کے لیے روٹ کی ڈائریکشن ماؤں کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے لب و لہجہ سے لے کر اولاد کی تربیت تک، اور اولاد کی تربیت سے لے کر ان کی زندگی کے تمام تر کے معاملات تک، جب ماں اس خاتون اول مادر امت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا ماڈل، اپنا آئیڈیل نہیں بنائے گی، اس وقت تک ماں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر ماں اپنے تقدس کی حفاظت چاہتی ہے، اگر آج کی ماں اپنی عزت کا تحفظ چاہتی ہے، آج کی اگر ماں وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتی ہے، تو وہ خوبصورت روشنی اور وہ خوبصورت نمونہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں سے مل سکتا ہے، اور آپ کو چھوڑ کر کہیں اور سے وہ روشنی، وہ کامیابی کی ڈائریکشن میسر نہیں آ سکتی، اس لیے کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ، مال دولت، اپنی شہرت، سب کچھ دین مصطفیٰ پر قربان کر دیا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں، سب کی مائیں اعلیٰ ہیں، سب کی مائیں بے مثل و بے مثال ہیں، لیکن وہ ماں کتنی اعلیٰ ہے جس کو دامن مصطفیٰ مل گیا، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حرم میں سے ہونے کا جس کو اعزاز اور شرف مل گیا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ان کے مقام و مرتبہ کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا مقام، کتنی عزت، کتنی بلندی عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھیے، جب تک یہ خواتین، یہ ازواج، یہ امہات المومنین، یہ ازواج رسول جب تک کسی کے گھر میں تھیں تو کسی کی بیٹی تھی، جب تک یہ خاتون کسی کے گھر میں تھی تو کسی کی بہن تھی، کسی کی بیٹی تھی۔ ابو بکر کے گھر میں تھی تو ابو بکر کی بیٹی، عمر کے گھر میں تھی تو عمر کی بیٹی، کسی کے گھر میں تھی تو کسی کی بھتیجی لگتی تھی۔ جب تک یہ خاتون کسی کے گھر میں تھی تو کسی کی بھانجی لگتی تھی، کسی کی عزیزہ لگتی تھی، کسی کی رشتہ دار لگتی تھی، لیکن جب یہ خواتین یہ حرم مصطفیٰ میں آ گئیں، جب ان کا تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا، جب یہ حضور کے حرم میں آئیں تو پھر یہ خواتین امت کی مائیں کہلائیں، پھر یہ ازواج امت کی مائیں کہلائیں، اس لیے کہ جو دامن مصطفیٰ ہے، جو نسبت مصطفیٰ ہے، وہ بندے کے مقام و مرتبے کو وراء الورا کر دیتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ، قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ کے قرآن نے، مصطفیٰ کے فرمان نے اور مصطفیٰ علیہ السلام کی نسبت و غلامی نے کیا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ تو یہ سورۃ الاحزاب ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا اے لوگو، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے۔ اب جو مومن ہے، نبی اس کے
قریب ہے، جس کے نبی قریب ہے وہ مومن ہے۔ مومن نبی کے قریب، نبی مومن کے قریب ہے۔ اب یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبی ہمارے قریب کیسے، ہم نبی کے قریب کیسے، نبی ہر ایک کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں نبی ہر ایرے وغیرہ کے قریب نہیں ہے، اس کو قرآن پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من اللہ فرما رہا ہے نبی اس کے قریب ہے جو ایمان والا ہے، جو مومن ہے نبی اس کے قریب ہے، مومن نبی کے قریب، نبی مومن کے قریب ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَأَزْوَاجُهُ فرمایا نبی کی بیویاں یہ مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں، نبی کی ازواج یہ مومنوں کی امت کی مائیں ہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے ان خواتین کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ جب تک یہ کسی کے گھر میں تھیں، کسی کی بیٹی تھیں، کسی کی بہن تھیں، کسی کی بھتیجی تھیں، کسی کی بھانجی تھیں، لیکن جب مصطفیٰ کے حرم میں آ گئیں امت کی مائیں بن گئی۔ میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب یہ قرآن نے ان خواتین کو وہ مقام، وہ منصب عطا فرمایا ہے جو کائنات کے کسی اور زاویے، کسی اور کائنات کے کسی اور گوشے سے یہ مقام میسر نہیں آ سکتا، جو قرآن نے مقام و مرتبہ ازواج رسول کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، مطلب یہ ہے تم کائنات کی تمام عورتوں سے بے مثل و بے مثال ہو، تم دنیا کی اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جب ان خواتین کو دامن مصطفیٰ مل گیا، مصطفیٰ کے حرم میں آ گئیں، مصطفیٰ کی غلامی میں آ گئیں، اب قرآن اعلان کر رہا ہے یہ عورتیں کائنات میں کسی عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی، یہ کائنات کی عورتوں میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ اب میں ان لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، ہم کہ ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، تو جو بھائی ہوتا ہے اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ کیا لگتی ہے؟ وہ اس کی بھاوج لگتی ہے، اس کی بھابھی لگتی ہے۔ اب اگر معاذ اللہ نبی بڑے بھائی ہیں تو پھر نبی کی ازواج تمہاری کیا لگی؟ لیکن میں کہتا ہوں جس کو قرآن سمجھ میں نہ آیا وہ ان کی بھابیاں لگنی چاہیے، لیکن اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ کائنات کی تمام عورتوں میں یہ بے مثل و بے مثال ہو گئیں، اور جب بستر نبوت پر سونے والی عورت کائنات میں کسی عورت کی طرح نہیں ہو سکتی، پھر مصطفیٰ کا مقام کا عالم کیا ہوگا؟ میرے لجپال کریم کے پیارے غلاموں، اب جتنی حضور کے حرم میں آ گئی خواتین جن کو مصطفیٰ کی غلامی کا اعزاز مل گیا، وہ کائنات میں بے مثل و بے مثال ہو گئیں۔ حضور کی ساری ازواج بے مثل و بے مثال ہیں، تمام
کمال ہے، عزت والی ہے، شرف والی ہے، بزرگی والی ہے، لیکن ان تمام ازواج کے اندر ایک حضور کی زوجہ مکرمہ ایسی بھی ہیں جب تک وہ حضور کے حرم میں رہیں میرے مصطفیٰ نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ جب تک وہ زوجہ حضور کے حرم میں رہیں، حضور کے عقد میں رہیں، تمام ازواج مطہرات، تمام ازواج رسول کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے، تمام کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے۔ امام ابن حجر مکی نے الزوائد کے صفحہ نمبر 186 پہ روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ کی بارگاہ میں حضور نے دعا کی، سألت ربی اللہ ازوج الا من اہل الجنہ ولا اتزوج الا من اہل الجنہ۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ جس خاتون سے میرا نکاح ہو، جس عورت سے میری شادی ہو، جو بھی میرے حرم میں آئے، جو عورت بھی میرے عقد میں آئے، یا اللہ وہ جنتیوں میں سے ہو، وہ اہل جنت میں سے ہو۔ اب ساری ازواج رسول جنتی ہیں، ساری ازواج رسول بے مثل و بے مثال ہیں، لیکن میں اس خاتون اول کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، جب تک یہ خاتون مصطفیٰ کے عقد میں رہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، وہ خاتون اول، وہ مادر امت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جب تک یہ حضور کے حرم میں رہیں، میرے آقا علیہ السلام کا کسی اور خاتون کی طرف ذہن بھی نہیں گیا، خیال بھی نہیں گیا۔ میرے لجپال کریم کے پیارے غلاموں، اب خدیجہ الکبریٰ کون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جن کے مال کی، جن کی تجارت کی دھومیں شام کی منڈیوں تک جاتی تھیں، بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے تاجر جب تک خدیجہ الکبریٰ کے مال میں شراکت نہ کر لیتے، اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے، اپنے آپ کو کمزور تصور کرتے تھے۔ اب خدیجہ الکبریٰ وہ ملکۃ العرب ہے، وہ بڑی خاتون ہے، بڑی سرمایہ دار، بڑی بزنس مین ہے، جن کا مال تجارت کے لیے شام کی منڈیوں میں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، اب اس خاتون کا لوگ مال لے کر بڑے فخر سے اور اپنے آپ کو بڑا جنابے والا، وہ اپنے آپ کو بڑا کامیاب تاجر سمجھتے تھے، جو خدیجہ الکبریٰ کا مال تجارت کے لیے شام لے جاتا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا کامیاب بزنس مین تاجر سمجھتا تھا۔ لیکن ادھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جب شہرت پھیلنے لگی، جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امانت، دیانت، شرافت، صداقت آپ کے ہر سو یہ جناب والا حضور کی عظمتوں کے یہ پھول پھولنے لگے، جب اس خدیجہ الکبریٰ کے کانوں میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امانت، دیانت کا سبق پہنچتا ہے، جب خدیجہ الکبریٰ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر سنتی ہیں، اب خدیجہ کی بہن ہے، مصطفیٰ کریم کے غلام ہے، ان کا نام حضرت عمار ہے، جو خدیجہ الکبریٰ کی بہن کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ ان کے ہاں ایک اونٹ ایسا بھی تھا جو کسی کے قابو میں نہ آتا تھا، وہ ہر ایک سے باہر تھا۔ اب خدیجہ الکبریٰ کی بہن بڑے پریشان تھی، یہ اونٹ کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ عمار نے کہا میرا ایک دوست ہے، میرا ایک یار ہے، جو جانور اس کے نام لگ جاتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ اس نے کہا بتاؤ تیرا دوست کون ہے؟ عمار نے کہا اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس کے نام لگ جاتا ہے وہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا پھر یہ اونٹ اسی کے نام لگا دو۔ اب عمار وہ اونٹ لے کر حضور کے نام لگا دیتے ہیں۔ حضرت عمار کہتے قسم ہے اللہ کی، پہلے وہ اونٹ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، اب جب مصطفیٰ کے نام لگ گیا ہر وقت مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔
میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب یہ ساری باتیں خدیجہ الکبریٰ کے علم میں بھی آ چکی تھیں۔ خدیجہ نے حضور علیہ السلام کی عظمت کا تذکرہ ذکر بھی سن رکھا تھا۔ اب خدیجہ کا مال جب تجارت کے لیے شام کی منڈیوں میں جاتا تھا، اس کو پتا تھا عرب کے اندر ایک محمد نام شخص ہے جس کو اپنے بھی صادق امین کہتے ہیں، جس کو بیگانے بھی صادق امین سمجھتے ہیں۔ اس نے جناب ابو طالب کے ہاں پیغام بھیجا، اگر تیرا بھتیجا میرا مال لے کر تجارت کے لیے شام میں جائے، میں جتنا باقیوں کو نفع دیتی ہوں اس سے دگنا نفع تیرے بھتیجے محمد کو دوں گی۔ جناب ابو طالب نے قبول فرما لیا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر تجارت کے لیے شام کی منڈیوں میں جا رہے ہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے غلام میسرہ کو کہتی ہے، تم بھی ساتھ جاؤ، ان کی خدمت کرتے رہنا، لمحہ بلمحہ ان کے ساتھ رہنا، تمام تر معاملات پہ نظر رکھنا۔ جب یہ قافلہ چلتا ہے، شام کی منڈیوں میں جاتا ہے، جب مصطفیٰ مال کی ڈھیری کرتے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا جب خدیجہ کا مال شام میں جاتا تھا، ہر تاجر کہتا تھا خدیجہ کا مال کدھر ہے؟ آج قسم ہے اللہ کی، ہر تاجر کہہ رہا ہے، او لوگوں بتاؤ تم میں محمد کون ہے؟ میرے لجپال کریم کے پیارے غلاموں، پہلے یہ ہوتا تھا خدیجہ کے نام کی دعائیاں ہوتی تھیں، لوگ بڑے شوق سے اور جناب والا بڑے ذوق در ذوق خدیجہ کا مال خریدنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آج جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام خدیجہ کا مال لے کر شام کی منڈی میں جاتے ہیں، مال کی ڈھیری لگا دیتے ہیں، اب جناب والا ہر ایک کے مال کو ٹٹولا جا رہا ہے، ہر ایک اپنے مال کی کوالٹیز بیان کر رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے سارے کا سارا مال رکھ دیا، میرے مصطفیٰ نے کچھ بھی نہیں کہا، فرمایا جو کچھ ہے یہی ہے، دیکھ لو۔ اب جو بھی آتا ہے وہ اسی ڈھیری کے ارد گرد گھومتا ہے، اٹھنے کا نام نہیں لیتا، ریٹ چڑھتا جا رہا ہے، مال کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب یہ قافلہ اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ کر شام کی منڈیوں سے واپس آتا ہے، خدیجہ اپنے غلام میسرہ سے پوچھتی ہے، بتا۔ میسرہ کہتا ہے، بی بی مال کو چھوڑ آمینہ کے لال کی سن، مال کو چھوڑ آمینہ کے لال کی باتیں سن۔ خدیجہ نے کہا بتاؤ، میسرہ نے کہا میں تمہیں بی بی کیا بتاؤں، جب ہم چل رہے تھے میں نے دیکھا ہم دھوپ میں سفر کر رہے تھے، ایک چیز آتی تھی وہ اس کے اوپر سایہ کر رہی تھی، جب یہ بنجر زمین پر قدم رکھتا تھا نیچے سے سبزہ اگتا نظر آ رہا تھا، جب یہ کسی خشک درخت کے نیچے بیٹھتا تھا اس کی شاخیں ہری ہو جانا شروع ہو جاتی تھی۔ میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یہ قصے سنے، حضور کی عظمتوں کو یہ دیکھا، اب خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، ہر خدیجہ کا ذکر میرے مصطفیٰ کا۔ اب خدیجہ بار بار میسرے سے پوچھتی ہیں، بتاؤ پھر کیسے مال بکا؟ تو وہ میسرہ بار بار حضور کی باتیں سناتا۔ اب گھر خدیجہ کا ذکر مصطفیٰ کا۔ میرے لجپال کریم کے پیارے غلاموں، اب جب خدیجہ نے یہ باتیں ساری قصے سنے تو آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ سے فرمایا، کہنے لگی بات سنو، میں نے پہلے بھی شادی کی ہے، پہلے بھی میں 2 مرتبہ اس ماحول سے گزر چکی ہوں، میں نے پہلے شادی کی، پھر بیوہ ہوئی، پھر شادی کی، پھر بیوہ ہوئی، اب میرے دل کی دنیا بجھ چکی تھی، لیکن جب میں نے اس کے حسن کو دیکھا ہے، جب سے میں نے ان کے قصوں کو سنا ہے، اب میری تمنا چاہت خواہش یہ ہے میری طرف سے نکاح کے لیے ان کے ساتھ بات چیت کی جائے۔
میرے لجپال کریم کے پیارے غلاموں، اب پیغام خدیجہ کی طرف سے جناب ابو طالب تک نکاح کا پہنچتا ہے۔ جناب ابو طالب قبول فرماتے ہوئے کہتے ہیں چلو پھر رشتہ کرنے کے لیے کون جائے گا بات چیت کرنے کے لیے؟ جناب ابو طالب نے فرمایا یہ جائے گا، وہ جائے گا، فلاں جائے گا، میں جاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا چچا جی باقی سارے تمہاری طرف سے، ایک میری طرف سے، میرا یار ابو بکر جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، وہ ابو بکر جو مصطفیٰ کے بچپن کا یار ہے، جو مصطفیٰ کے غار کا یار ہے، جو مزار میں آج بھی یار بنا ہوا ہے، جناب ابو بکر صدیق بھی ساتھ جاتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب رشتے کے لیے ہمارے بڑے جاتے ہیں تو وہ آگے سے پوچھتے ہیں جوان کا کام کیا ہے، اس کی مصروفیت کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، اس کا مشغلہ کیا ہے۔ اب میرا وجدان یہ کہتا ہے انہوں نے پوچھا ہوگا بتاؤ وہ جوان کیا کرتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے جناب ابو طالب نے کہا ہوگا یہ اس کا یار ابو بکر آیا ہے، اسی سے پوچھ لو۔ جب انہوں نے ابو بکر سے پوچھا ہوگا تو ابو بکر نے کہا ہوگا کیا بتاؤں وہ کیا کرتا ہے، وہ تو اشارہ کرے سورج مڑ کے آ جاتا ہے، وہ اشارہ کرے چاند کلیجہ چیر کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، وہ اشارہ کرے کنکر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، درخت چلتے ہوئے سلامیاں دینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب کتنے مقدس وہ لمحات ہوں گے جب ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہوگا، کرنے والا ابو بکر ہوگا۔ کا کرنے والا ابو بکر۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی تھوڑا سا حضور کا ذکر کر لیں۔ سبحان اللہ، حولیہ کو کتنے روزانہ لگ جائے گا۔ ذکر مصطفیٰ کا کرنے والا، مصطفیٰ کا یار۔ وہ ایک سرائکی کا شاعر ہے، اس نے سرائکی میں شعر لکھا ہے، اگر آپ میرے ساتھ آسانی سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ وہ کہتا ہے ذکر تیرے یار دا اے مولا کرے دار وجاں، ذکر تیرے یار دا اے مولا کرے دار وجاں، اے ذکر تیرے یار دا مولا کرے دار وجاں، تو پیارے غلاموں، اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مصطفیٰ کے ساتھ نکاح ہو گیا، عقد ہو جاتا ہے۔ جب یہ خاتون مصطفیٰ کے عقد میں آ جاتی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حرم میں آ جاتی ہے، جب یہ ملکۃ العرب مصطفیٰ کریم کی زوجیت میں داخل ہو جاتی ہے، اب خدیجہ الکبریٰ مکۃ العرب نبی کائنات کے حرم میں آ گئے۔ دنیا کی بہت مالدار خاتون جب میرے مصطفیٰ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتی ہیں، اب انداز دیکھیے جو دور حاضر کی ازواج کے لیے اور بچوں کی ماں کے لیے بہت ضروری اور اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی مائیں، ہمارے معاشرے کی بہنیں، ہمارے معاشرے کی
میری بیٹیاں، یورپ میں خوشبو نہیں ہے، یورپ میں بدبو ہے، خوشبو مصطفیٰ کی غلامی میں ہے، کامیابی مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، خاتون جنت کے قدموں میں کامیابی ہے۔ اگر میری آج کی ماں، اگر آج کی میری بیٹی اپنی عزت، عظمت، رفعت چاہتی ہے، اپنے دامن کا تحفظ چاہتی ہے، عزت کا تقدس چاہتی ہے، تو وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے اسوہ کاملہ میں میسر آئے گا۔ اتنی بڑی خاتون ہے، ملکۃ العرب ہے، اتنی بڑی سرمایہ دار ہے، اتنی بڑی بزنس مین ہے، جب مصطفیٰ کے حرم میں آ جاتی ہیں، ساری زندگی کبھی یہ نہیں کہا میں نے سب کچھ آپ پر قربان کر دیا، بلکہ ساری زندگی کہتی رہی میں نے سب کچھ دے کے بھی حق ادا نہیں کیا۔ میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب دیکھیے خاتون اول کی زندگی کو دیکھیے، ادھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے۔ ایک طرف 40 سالہ زندگی ہے، ایک طرف 25 سالہ زندگی ہے، ایک طرف 40 سالہ، ایک طرف 25 سالہ کی زندگی ہے، لیکن عالم یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کی ساری راتیں غار میں گزر جاتی ہیں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع و سجود میں، آپ کی زندگی کے مقدس ایام غار ثور میں، غار ہرا میں گزرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی یہ رفیقہ حیات جب مصطفیٰ کے عقد میں، مصطفیٰ کے حرم میں آتی ہیں، اب میرے مصطفیٰ کریم غار کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی زوجہ، یہ امت کی مادر امت، یہ امت مصطفیٰ کی ماں، ساری زندگی حضور کی خدمت خود کرتی ہیں، اپنے کسی غلام کو بھی حضور کی خدمت کے لیے نہیں بھیجتی۔ آج کی ازواج کو دیکھنا ہوگا وہ اپنے شوہر کی خدمت کس انداز میں کرتی ہیں۔ بات بات پہ احسان جتلانے والی وہ خاتون اول، وہ مادر امت کی غلامہ نوکرانی نہیں ہو سکتی۔ غلامہ اور نوکرانی وہ ہے جو اپنی زندگی کی ساری محبت، جو اپنی ساری خدمات شوہر کے نام کر دیتی ہیں، پھر بھی کہتی ہیں اے میرے سرتاج مجھ پہ راضی ہو جانا، میں تیری خدمت کما حق ہو نہیں کر سکے۔ اب اس حدیث پاک کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، امام مسلم نے بھی نقل کیا، سیرت ابن حشام نے بھی، مسند احمد نے بھی نقل کیا ہے۔ ایک دن میرے مصطفیٰ غار کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، یہ خاتون اول حضور کے لیے کھانا پینا لے کے جاتی ہیں، راستے کے اندر جب جا رہی ہیں بار بار گرتی ہیں، پھر اٹھ پڑتی ہیں، خود تو گرتی ہیں لیکن جو کھانا پینا لے کے جا رہی ہیں اس کو گرنے نہیں دیتی۔ جب یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجہ قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتت فقرا علیہ السلام من ربها ومنی وبشرها بیت فی الجنت من قصب لا صخب فيه ولا نصب۔ ادھر سے یہ خاتون اول چلتی ہیں، ابھی راستے کے اندر بار بار گرتی ہیں، اٹھتی ہیں، اپنے آپ کو گراتی ہیں، مصطفیٰ کے کھانے کو بچاتی ہیں، ادھر ابھی حضور کی بارگاہ میں غار میں نہیں پہنچتے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا، خدیجہ آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے میرے مصطفیٰ کو کہہ دو خدیجہ آ رہی ہے، برتن ہے، برتن کے اندر کھانا ہے، اس کے اندر پینے کی اشیاء، کھانے کی اشیاء ہیں۔ کہا حضور اللہ فرماتا ہے جب خدیجہ تمہارے پاس آ جائے، اللہ فرماتا ہے محبوب میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہنا۔ جس کو رب کی طرف سے سلام آئے وہ خاتون کتنی اعلیٰ، وہ کتنی عظمتوں کی مالک ہے، جس کے نام رب کی طرف سے سلام کا پیام آئے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ بھی سلام کہہ رہا ہے، جبریل بھی سلام کہہ رہا ہے۔ جب یہ خاتون حضور کی بارگاہ میں کھانا پینا لے کے آتی ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا خدیجہ کتنی مقدر والی ہے، تجھے رب کی طرف سے بھی سلام ہو۔
طرف سے بھی سلام ہو، محمد کی طرف سے بھی سلام ہو۔ وہ خاتون اول، وہ مادر امت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے تھے کہ حضرت ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میرا جو ان کے ساتھ رشتہ لگتا تھا نا، اس بنا پر مجھ سے رہا نہ گیا۔ تو ایک دن میں نے حضور سے عرض کر ہی دی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا عرب کی اس بوڑھی خاتون کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں جس کی بڑھاپے کے اندر اس کے ہونٹوں کے گوشت کے ٹکڑے جو تھے وہ بھی رنگ چھوڑ گئے تھے، اور جس کے منہ کے دانت بھی سلامت نہیں رہے تھے، جبکہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر ازواج، کنواری ازواج عطا فرمائی ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، فرمایا عائشہ سن لو، اللہ نے مجھے ان سے بہتر ازواج عطا نہیں کی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا آمنت بی حین کفر بی الناس، فرمایا سنو عائشہ، خدیجہ کے بارے میں تم یہ بات کہتی ہو، سنو، فرمایا خدیجہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھ پر اس وقت ایمان لائی تھی جب لوگوں نے میرا انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی تھی جب لوگوں نے میری تکذیب کی تھی، اور انہوں نے مجھے اس وقت اپنے مال میں شریک بنایا تھا جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا۔ اور پھر فرمایا اللہ نے مجھے ان کے بطن سے اولاد عطا فرمائی ہے جبکہ کسی اور کے بطن سے مجھے اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی۔ تو یہ وہ خاتون جنت، وہ خاتون اول، وہ مادر امت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جنہوں نے ساری زندگی حضور کی خدمت کی، اور جب پھر آخری وقت آیا تو حضور علیہ آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، پریشانی کا حال تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا خدیجہ پریشان ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے آخری وقت آ گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کچھ نہیں کہنا چاہتی، حضور ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں، حیا اور شرم جو ہے وہ مانے ہے، حضور حیا دامن گیر ہے، اس کی وجہ سے میں بات کہہ نہیں سکتی۔ حضور اگر اجازت ہو تو آپ معصوم بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو بھیج دیں، میں ان سے وہ بات کہہ دیتی ہوں، وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دے گی۔ اب جب معصوم بچی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سینے پہ لٹا لیتی ہے، اور پھر فرماتی ہیں بیٹی میں نے تجھے ہر طرح سے پالا ہے، ہر طرح کی تربیت کی ہے، ہر جو میرے دامن میں تھی چیز وہ میں نے تجھے دی ہے، لیکن بیٹی اب لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے، اپنے نانا سے اتنی بات عرض کرو جا کر، اپنے بابا سے اتنی بات جا کر کہو کہ بابا جی، اماں جی کہتی ہیں وہ چادر جب پہلی وحی کے نزول کے وقت آپ کی کندھوں پر چادر تھی، اماں چاہتی ہے کہ اب وہ چادر مجھے عطا کر دی جائے تاکہ جب میں قبر میں جاؤں وہ چادر لے کر تو قبر کی منزلیں میرے لیے آسان ہو جائیں۔ اب خدیجہ الکبریٰ کی عقیدت بھی دیکھ لو، اور اس میں اہل سنت و جماعت کا خوبصورت عقیدہ بھی دیکھ لو۔ ہمیں اس عقیدت کا بھی اور اس عقیدے کا بھی تحفظ کرتے ہوئے اس عقیدت اور اس عقیدے کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنا ہے، اور اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کو یہ درس دینا ہے کہ ہماری کامیابی، تمہارا تحفظ، تمہاری آبرو، تمہاری عزت یورپ کے اندر نہیں ہے، تمہاری عزت، تمہارا تقدس، تمہاری پاکیزگی، تمہاری بہتری، تمہاری کامیابی خاتون اول مادر امت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت، آپ کے اسوہ کو اپنانے میں ہے۔ اللہ کریم ہماری ماں، ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کو خاتون اول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقدس سراپا اور آپ کا اسوہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔